میں نے میٹرک کیا گورنمنٹ اسکول میں، میں نے ایف ایس سی مطلب نارمل جو پرسنس کے ہیں، گورنمنٹ ایمرسن کالج سے میں نے ایم ایس ڈسکریج سر ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس ایجوکیشن نہیں. پلان ہے شادی کرنے کا، دیکھیے میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اگر جو مجھ سے میں شادی اگر کرے گی تو اس کو کوئی موٹیویشن کی ضرورت ہوگی. تو وہ جو دن کی روشنی کی امید ہے وہ میں کہتا ہوں کہ ہر شخص کو اپنے دل میں ہمیشہ زندہ رکھنی چاہیے. السلام علیکم ناظرین، AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران شافر. اور ناظرین میں ایک ایسے ادارے میں موجود ہوں، نام ہے اس کا مین اسٹریم. اور یہ مین اسٹریم کا کیا کام ہے؟ مین اسٹریم ہمارے معاشرے میں اسپیشل پرسنس کو جو ایک ان کا ڈیزرونگ مقام ہے وہ دلانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. ان کی کوششیں کاوشوں کے حوالے سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، تو آج بھی اس ادارے کے حوالے سے ایک پرسن ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے گفتگو میں بھی جانیں گے کہ مین اسٹریم نے ان کی کردار سازی میں کیا کردار ادا کیا. تو گفتگو کا آغاز کریں گے. میرے ساتھ بہت ہی امیزنگ شخصیت موجود ہے، امیر حمزہ. امیر حمزہ ایک اسپیشل پرسن ہے اور ان کی کہانی بہت ہی موٹیویشنل ہے. تو اس حوالے سے ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر میں ٹھیک، شکر اللہ کا. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. امیر حمزہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ جو یہ ڈسیبلٹی ہے، یہ اس کی نوعیت کیا ہے اور یہ کب سے ہے، اور آپ کو کب احساس ہوا کہ آپ کو اسی ڈسیبلٹی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے؟ یہ سر میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا، تو جب میں تھوڑا سا ہوش سنبھالا، جب مجھے چیزوں کی سمجھ آنے لگی، تو تب مجھے فیل ہوا کہ اچھا دوسرے بچے چل لیتے ہیں تو میں نہیں چل سکتا. تو تب پیرنٹس نے پھر بتایا کہ آپ 6 منتھ کا میں تھا جب مجھے پولیو وائرس کی وجہ سے پولیو کا شکار ہوا تھا میں. تو اس کے بعد سے پھر یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو والدین کی سب سے جو فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے ہمارا بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. کیونکہ اس وقت کوئی اس طرح کی اویئرنیس نہیں تھی، کہ کسی کو نہیں آئیڈیا تھا کہ ڈسیبلٹی میں اور ڈیزیز میں کیا فرق ہے. تو وہ پھر مختلف ڈاکٹرز کے پاس ادھر ادھر وہ ساری چیزیں. تو جب ان ساری چیزوں کے بدلے میں مجھے میڈیسن سے سائیڈ ایفیکٹس ہونا شروع ہو گئے، تو تب وہ میڈیسنز وغیرہ سب لیو کر دیں. تو اس وقت مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ ایک پرماننٹ ہے اور مجھے اسی کے ساتھ ہی اپنی جو زندگی ہے وہ جاری رکھنی ہے. تعلیمی سلسلہ کیسے چلا؟ کس نے زیادہ سپورٹ کیا؟ قدم قدم پہ حوصلہ افزائی کرنے والے کون سے لوگ تھے؟ کہاں ڈسکریج ہوئے؟ فرسٹ تو میں جو ہے نا اسپیشل ایجوکیشن میں گیا تھا، لیکن وہاں میں نے صرف 3-4 دن گزارے تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا. سارے ڈسیبل پرسنس تھے ارد گرد، تو مجھے وہاں تھوڑا سا نا ڈر لگنے لگا تھا. تو میں نے پھر وہاں سے لیو کر دیا. پھر پرائیویٹ اسکولس میں نے میٹرک کیا، پھر گورنمنٹ اسکول میں نے ایف ایس سی مطلب نارمل جو پرسنس کے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس یہاں میں نے، اور گورنمنٹ ایمرسن کالج سے میں نے ایم ایس سی کیا. اور ان سب چیزوں میں میری فیملی کا اور بہت سپورٹ رہا میرے ساتھ، میرے بھائیوں کا، میرے پیرنٹس کا، کہ انہوں نے کبھی مجھے اس لیول کی ایجوکیشن تک بھی انہوں نے کبھی مجھے یہ فیل نہیں ہونے دیا کہ میں ڈسیبلٹی ہے اور میں اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکتا. اساتذہ اور طالب علم ساتھیوں کا کیا رویہ تھا؟ وہ آپ کی ہیلپ کرتے تھے یا آپ کو ڈسکریج کرتے تھے؟ جہاں تک ارد گرد کے لوگوں کا تعلق ہے تو ڈسکریج سر ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی. جب ہم کسی ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی چیزوں کو ہمیشہ انکریج کرتے ہیں. تو مجھے جو ٹیچرز ملے وہ بھی الحمدللہ بہت اچھے تھے، اور وہ مجھے ہمیشہ فرسٹ پریورٹی پہ فرنٹ جو ہے نا وہ سیٹ پہ مجھے بٹھاتے تھے. اور میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ بھی مجھے بہت اچھا ان کا جو ہے وہ ایک اکوموڈیشن دیتے تھے کہ مجھے، کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس جو ایکسیسیبل آپ کو پتہ بلڈنگز نہیں ہوتی. ابھی بھی اس بات میں ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو بتانے کی، جو گورنمنٹل کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ہم اویئرنیس دیتے ہیں کہ ایکسیسیبل بلڈنگز بنائیں، لیکن اس وقت تو بالکل بھی نہیں تھی. تو میرے کلاس فیلوز ہی تھے جو میری ویل چیئر کو کیری کر کے کلاس روم میں سیڑھیوں پہ آگے پیچھے موو کرتے تھے. تو الحمدللہ بہت کوآپریٹ کرنے والے لوگ مجھے ملے ہیں. تعلیم کہاں تک حاصل کی اور کس شعبے میں اسپیشلائزیشن کی اور کیوں کی؟ سر ایم ایس سی زولوجی تک میں گیا، اور ایم ایس سی زولوجی میں نے کی 2018 میں گورنمنٹ ایمرسن کالج سے. تو میرا
اس لیول کی ایجوکیشن میں اور صرف یہی سبجیکٹ جو میں نے چوز کیا، اس کی ریزن یہ تھی کہ مجھے لیونگ تھنگس کی جو انفارمیشن ہے نا وہ مجھے بڑی اچھی لگتی تھی. تو مجھے یعنی کہ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا تو مجھے لیونگ تھنگس کی جو چیزیں سامنے آتی گئی، ان کا بیہیویئر، ان کا ورکنگ سٹائل، یعنی ان سب چیزوں میں نا اللہ تعالیٰ کی وہ جو ایک قدرت ہوتی ہے نا، جو انسان سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، یعنی تو ان ساری چیزوں میں ڈیپلی بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ رگیں کس طرح سے ہیں اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہیں. تو ان سب میں پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے کہ وہ کس طرح کی چیزیں بنا رہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کو یہی جستجو اس شعبے میں لے کر آئی. پریکٹیکل لائف کا آغاز کیسے ہوا اور کیا کام کر رہے ہیں آج کل، اور اپنے جیسے جو دیگر ساتھی ہیں ان کی رہنمائی کس طرح سے کر رہے ہیں؟ سر پریکٹیکل لائف کا اس طرح سے ہے کہ اسٹڈی کے بعد پھر میں جابس اپلائی کرنے لگا، اور اس طرح سے پھر میں نے پرائیویٹ اسکولز میں یہ ایشو ہوتا تھا کہ وہ بلڈنگز ایکسیسیبل نہیں ہوتی تھیں، تو ہمیں وہاں پہ جاب نہیں ملتی تھی. تو بہرحال اینڈ پہ پھر میں نے ایک اسکول میں جوائننگ میں نے کی ایز اے پرائیویٹ ٹیچر، سائنس ٹیچر. تو وہاں پہ بھی کچھ اسٹیئرز وغیرہ تھی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی بھی رکاوٹوں کو نظر انداز نہیں کریں گے، ان کو ہم ایک بڑی رکاوٹ سمجھیں گے اپنے لیے، تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو میں نے وہاں پہ ٹیچنگ کا آغاز کیا. 4 سال میں نے وہاں پہ 9th 10th کو پڑھایا. اس کے بعد سر پھر میں نے بینک میں جاب کی، لیکن بینک میں میں نے لیو اس لیے کیا کیونکہ وہ میری کوالیفیکیشن کے اکارڈنگ نہیں تھا. تو اس طرح سے اس کے بعد پھر مجھے لگا کہ میں نے فری لانسنگ شروع کی. تو فری لانسنگ میں الحمدللہ میں ارننگ میری اچھی ہو گئی. تو پھر مجھے لگا کہ اب جو زندگی ہے نا وہ کسی اچھے موڑ کی طرف لے کے جاتے ہیں. کوئی اچھا کاز جو ہے لے کے چلنا چاہیے زندگی میں. جی بالکل ایسا ہی ہے، مقصدیت ہونی چاہیے سر. تو اس لحاظ سے پھر میری جو ملاقات ہے وہ نادر خان صاحب سے ہوئی. تو انہوں نے پھر مجھے انوائٹ کیا یہاں پہ اپنے ادارے میں. تو یہاں پہ آئے، انہوں نے پھر مجھے پورا انٹروڈکشن، ہم یہ کام کرتے ہیں اس طرح سے. تو اس وقت بیسیکلی میرا بھی کانفیڈنس لیول اتنا نہیں تھا جتنا کہ اب ہے. تو میری کاؤنسلنگ انہوں نے کی. تو کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ سر ایک جوہری جو ہوتا ہے وہ ایک ہیرے کو جانچ لیتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہے. میں اپنے پتھر کو جانچ لیتا ہے کہ وہ اسے کس طرح سے تراش کے ہیرا بنائے. جی بالکل. تو وہ جو ہمارے سی او ہیں مین اسٹریم کے، تو وہ میں ان کو جوہری کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس چیز کو انہوں نے جانچا، اور انہوں نے پھر مجھے یہاں پہ میں نے ایز اے IELTS ٹرینر جوائن کیا. تو اب الحمدللہ یعنی ہمارا ایک بیسک مقصد ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی ڈسیبل پرسن آتے ہیں تو ان کو ہم نے جو وہ اپنی زندگی کو ایک ناکارہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی جو لائف کی پازیٹیو سائڈز ہیں نا وہ ہم نے ان کو بتانی ہے. ان کو ہم بتاتے ہیں کہ اللہ نے اگر آپ کو یہ کمی دی ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا کیا دیا ہے، اور آپ اس کے ساتھ کس کس طرح سے اپنی زندگی کو کارآمد بنا سکتے ہیں. اور ان کے پیرنٹس کے اویئرنیس سیشنز کہ ان کو بتائیں کہ ڈسیبلٹی کیا ہوتی ہے، کس طرح سے آپ نے ان بچوں کو لے کے چلنا ہے، گھر میں کیا کیا تبدیلیاں کرنی ہیں تاکہ ان کی جو انکلوژن ہے وہ بیٹر ہو. تو اس حوالے سے یہاں پہ کام ہوتا ہے، اور بہت خوشی ہوتی ہے جب لوگ یہاں پہ آتے ہیں ایک مایوسی کے ساتھ، اور جب وہ اسمائل کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں سر ابھی شادی نہیں ہوئی. کیا پلان ہے؟ پلان ہے شادی کرنے کا انشاءاللہ. آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، آپ اپنے بہت سارے ساتھیوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں. فرض کریں اس کیمرے کی دوسری سائڈ پہ وہ عظیم خاتون موجود ہیں جن سے آپ کی شادی ہونی ہے، تو آپ انہیں کیسے موٹیویٹ کریں گے؟ دیکھیے میں ان کو موٹیویشن کے لیے، دیکھیے میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اگر جو مجھ سے میں شادی اگر کرے گی تو اس کو کوئی موٹیویشن کی ضرورت ہوگی. جس کو موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوگی نا وہی شادی کرے گا. بہت خوب. جی. تو اگر موٹیویشن کی بات کریں تو اس طرح سے ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یا صحت ہے یہ ہمارے تو ہاتھ میں ہے نہیں، انسان کے ہاتھ میں بالکل نہیں ہے. یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی پرائم منسٹر بننا چاہ رہا ہے یا کچھ ہے تو سر اس کو وہاں تک جانے کے لیے 20-25 سال لگتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے پاس یہ جو کرسی ہے اس پہ آنے کے لیے 4 سیکنڈ لگتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہے کہ یہ چیزیں کبھی زندگی کوئی بھی رخ لے سکتی ہے. ہم نے ایسے بھی سین دیکھے ہیں، ایسے بھی کیس ہیں جہاں پہ وہ نارمل پرسن سے شادی ہوتی ہے اور شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ایکسیڈنٹل، اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں اور وہی شخص جو ہے وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے. اور باقی جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انسان مینجمنٹ سے ہوتا ہے سر. ڈسیبلٹی جو ہے وہ مینجمنٹ سے، آپ مینجمنٹ ہے تو آپ ڈسیبل نہیں ہیں. اگر آپ کی ڈسیبلٹی کی مینجمنٹ آپ نہیں جانتے،
तो फिर आप डिसेबल हैं। در حقیقت میں یہی میسج اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہ رہا تھا کہ آپ کس طرح سے، کس انداز میں، کس چیز کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار ٹیلنٹ سے نوازا ہے. ان فیوچر جو ہے آپ کے کیا پلان ہیں کہ آپ اس کام کو کس طرح سے لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کے لیے، یا کوئی آپ کے ٹارگٹس ہیں، گولز ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ سر ہمارے ٹارگٹس تو جو ہیں وہ یہی ہیں کہ کیونکہ ابھی ہماری کیپیسٹی جو ہے اس کے مطابق ہم کچھ ہی لوگوں تک پہنچ پا رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک پاکستان میں جہاں جس ایریا میں ہم رہیں، جنوبی پنجاب کا، تو ہم ہر اس گھر تک پہنچیں جہاں پہ کوئی ڈسیبل پرسن ہے، اور اس کو جس بھی طرح کی کوئی موٹیویشن کی ضرورت ہے ہم اس کو گھر سے باہر لے کے آئیں. کیونکہ جو ڈسیبل پرسن ہوتے ہیں سر وہ بیسیکلی گھروں سے باہر نہیں آتے، یعنی پیرنٹس ان کو آن نہیں کر رہے ہوتے، ان کو معاشرہ آن نہیں کر رہا ہوتا، تو ان کے لیے باہر آنا ہی ایک بہت بڑی ایک ایسے سمجھے اچیومنٹ ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں ان کو باہر لے کے آئیں اور ان کی انکلوژن ہو، ان کو کوئی سیپریٹ نہ کریں کمیونٹی سے، کہ ان کے لیے الگ سے ادارے بنا دیں کہ وہ بس وہیں پہ ہی پڑے رہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک عام شخص ایک شاپنگ مال میں جا سکتا ہے، وہ بینک میں جا سکتا ہے، وہ اپنی زندگی کے سارے کام اس طرح سے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ساری چیزیں ایکسیسیبل ہیں، اس کے لیے اسٹیئرز بنی ہوئی ہیں، اس کے لیے جو ٹرانسپورٹ ہے وہ اس کے لیے بنی ہوئی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈسیبل پرسن ہے ان کے لیے بھی یہ سارا نظام اس طرح سے ایکسیسیبل ہو کہ جہاں تک ایک نارمل پرسن پہنچ رہا ہے وہیں پر ایک ڈسیبل بندہ بھی بغیر کسی ہیلپ کے پہنچے گا. ماشاءاللہ. امیر حمزہ یہ بتائیے گا کہ آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو جو زندگی کی دوڑ میں مایوس ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اسپیشل پرسن ہیں یا نہیں ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ زندگی میں مایوسی کا کیا مقام ہے اور کیا اس سے جگہ دینی چاہیے اپنی زندگی میں؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ مایوس وہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ کے ہونے پہ یقین ہی نہ ہو. جس کو اللہ کے ہونے پہ یقین ہے نا سر، وہ مایوس کبھی نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک کلاس میں اگر کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، جسٹ فار ایگزامپل، تو جو ٹیچر ہے وہ چاہتا ہے، وہ جس اسٹوڈنٹ کو بہت آگے لے کے جانا چاہتا ہے نا سر، وہ اس کا تھوڑا سا امتحان سخت لیتا ہے، وہ اس کے ٹیسٹ بھی بہت زیادہ لیتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو چنتا ہے نا کہ اس کو میں نے بڑے اعلیٰ مقام پہ لے کے جانا ہے، تو وہ اسی لحاظ سے اس کی تھوڑی سی ٹیسٹ لینے شروع کر دیتا ہے، اور اس ٹیسٹ کے بدلے میں ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں تیاری ہے ایک قسم. ہاں جی ہمیں تیاری. اب فار ایگزامپل ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی شخص چاہے کہ میری جو باڈی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیتا ہے، وہ جم جوائن کرتا ہے، وہ وزن اٹھاتا ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم مضبوط ہوں یا ہمیں کوئی اچھا مقام ملے، تو ظاہر ہے اچھے مقام کے لیے پھر جو ہے وہ تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑتی ہے. تو اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کا انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. اور ان ساری چیزوں کے بعد ہر رات کے بعد جو ہے وہ دن آتا ہے، تو وہ جو دن کی روشنی کی امید ہے وہ میں کہتا ہوں کہ ہر شخص کو اپنے دل میں ہمیشہ زندہ رکھنی چاہیے. بہت شکریہ. آپ اپنے نام کی طرح بالکل امیر ہیں، اور آپ کے جذبات، آپ کے خیالات، آپ کے احساسات بہت بلند ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ان نیک عزائم میں کامیابی عطا فرمائے. ناظرین، امیر حمزہ ہمارے معاشرے کا ایک مثبت چہرہ، یہ وہ نوجوان ہیں جو اسپیشل پرسن ہوتے ہوئے انہوں نے زندگی کا مردانہ وار مقابلہ کیا، نہ صرف بلکہ اپنے جیسے بہت سارے اسپیشل پرسنس کے لیے ایک مثال ہیں اور ان کی رہنمائی کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھے پلیٹ فارم مہیا کیے جائیں، تاکہ ان کی صلاحیتوں سے، ان سے طویل گفتگو کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کے خیالات، ان کی جو ایمبیشنس ہیں وہ ہم اپنے ناظرین تک، مقتدر حضرات تک پہنچائیں، تاکہ ان کے لیے کچھ اچھا پلان کیا جا سکے اور ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے. تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ. اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.